سبحان اللہ. اے ایمان والو اللہ سے ڈرو. اور پھر کیا کہا؟ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. سبحان اللہ. بے شک. نہیں کچھ گھسی دماغ میں. آپ گجراتی ہو کہ راجستھانی ہو؟ دونوں. اچھا مکس ہو. گجراتی. چلو پھر تو یعنی چائے اور مٹھائی دونوں مکس ہیں یہاں. کس کو اللہ نے کہا کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ؟ بولو میرے بھیا. اب ایمان والوں. منقبت میں نہیں بولے، اس میں تو بلاؤں گا میں. کس کو کہا؟ ہاں، کس کے ساتھ ہونے کو کہا؟ سچوں کے ساتھ. سچے کون لوگ ہیں؟ آئے اللہ والے نا. ہاں بولو، شرماتے کا ہے. کوئی ریکارڈ نہیں ہو رہا جلسہ کی تمہاری بدنامی ہو جائے گی. سچے کون لوگ ہیں؟ اللہ والے. اللہ والے کون؟ ولی کون؟ اپنے کو خبر کیسے پڑے یہ ولی ہے کہ نہیں؟ اہل بیت والے. چلو کچھ تو ہمت کیا تم نے، بولا تو کم سے کم. ولی کیسے پتا چلے؟ خبر کیسے پڑے؟ سبحان اللہ. واہ بھائی ماشاء اللہ. اور کوئی ہے؟ اب بتاؤ. ولی کا اسٹیٹس اتنا ہائی ہے. کتنا ہائی معلوم ہے؟ کہ اللہ کہہ رہا ہے ان کے ساتھ ہو، لیکن اس سے پہلے کیا کرو؟ بتاؤ. اسی آیت میں ابھی انہیں ترجمہ کیا نا. ارے بابو تھوڑا سا سن لو. اے بیٹا موبائل رکھ دو بیٹا، بڑا قیمتی میسج آ رہا ہے کیا؟ ہاں کیا ہے؟ ہاں پہلے ڈرو. یعنی اللہ تعالیٰ ایک ولی کا مقام بتا رہا ہے. ایسے نہ مل جاؤ جا کر کے سب سے. اے ایمان والو پہلے ایمان لاؤ. مومن اگر ہو گئے، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. وکونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جائے. یعنی ولی کے ساتھ ہونے کے لیے بھی اللہ کا خوف ہونا ضروری ہے. جی بے شک. سبحان اللہ. تو پتہ کیا چلا؟ یہ مخلوق تو ہیں لیکن یہ عام مخلوق نہیں ہے. تو حکم کس کو اللہ نے دیا ان کے ساتھ ہونے کا؟ بولو میرے بھیا. ایمان والوں کو دیا نا. اور کس کے ساتھ ہونا ہے؟ سچوں کے ساتھ، ولی کے ساتھ ہونے کا حکم ایمان والوں کو. اب کوئی کہے میں ولی کو مانتا ہی نہیں، میں ان کے پاس جاتا ہی نہیں، تو تم کہنا تیرے کو تو اللہ نے کہا ہی نہیں. جی سبحان اللہ. سبحان جی اللہ. جی. سمجھے میری بات کو؟ کوئی کہے میں تو مسجد صرف جاتا ہوں، درگاہ ولی وغیرہ کے پاس نہیں، تو کہا تیرے سے اللہ نے کہا ہی نہیں. کیونکہ اللہ نے ایمان والوں سے کہا اے ایمان والوں. تو پتا کیا چلا؟ جو ولی کے پاس جاتے ہیں وہ بے ایمان نہیں، ایمان والے ہوا کرتے. تو اجمیر جانا یہ ایمان والوں کی پہچان ہے. سمجھ میں آیا آپ کو؟ محبوب الہی میں جانا ایمان والوں کی پہچان ہے. بابا فرید کے پاس جانا ایمان والوں کی پہچان ہے. شاہ عالم میں جانا، قطب عالم میں جانا، موسیٰ سہاگ میں جانا، شاہ میرا میں جانا، یہ کس کی علامت ہے؟ لال شاہ کے پاس آنا کس کی علامت ہے؟ پورے بھارت میں، بھارت کے باہر بھی غوث اعظم کے پاس جانا ایمان و. اب بتاؤ کوئی شخص باؤنس نہ جائے، میرے پاس آیا ہی نہ ہو، اور اس سے آپ پوچھو جامی میاں کیسے، وہ آیا ہی نہیں ہے، تو اس کو پتا کیا چلے گا کیسے؟ سمجھے میری بات کو؟ تو جو ولی کے پاس گیا ہی نہیں، اسے پتا کیسے چلے گا ولی کی شان ہے کیا؟ سمجھے میری بات کو؟ تو ولی کے بارے میں اگر سمجھنا ہے، پوچھنا ہے کہ ولی ہے کون، تو ہر مسلمان سے نہیں، اسی سے پوچھنا جس کے سینے میں امام احمد رضا ہے. کیونکہ ہر مسلمان کو ولی کا پتہ نہیں ہے.
पता वही बताएगा ना जो वली के पास बैठा हो, जी जी जो वली के पास गया हो, जो वली के संगत रहा हो, जो वली की छत्र छाया में रहा हो। तो जब तू इमाम अहमद रजा से पूछेगा कि वली होते कौन है, तो कहेंगे वली की शान ये होती है कि अंग्रेजों का जमाना था, बड़े बड़े मुफ्ती उनके पाउंड में बिक रहे थे। ऐसे नाजुक दौर में मैंने लौ लगाई शेख अब्दुल कादिर जिलानी गौसे आजम से। मैंने कहा हुजूर मैं बिकने वाला नहीं। सारे बंदे पूछने लगे अहमद रजा तुम इतना खुल के लिखते क्यों हो, इतना खुल के बोलते क्यों हो? तुम्हें अंग्रेजों का खौफ नहीं, तुम्हें खारजियों का खौफ नहीं, तुम्हें देवबंद का खौफ नहीं। तुम मेरे इमाम ने अकीदा दिया, कहा सुन खौफ उसे होता है जिसका कोई वाली ना हो। अहमद रजा तो अकीदा ये बनाया है और मसलक आला हजरत पर चलने वाले को कयामत तक के लिए अकीदा देता है। क्या तबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शहर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, मसल के आला हजरत, मसल के आला हजरत, हुजूर रईसुल आलमा, हुजूर रईसुल आलमा। मेरे प्यारों, तो जब वली का दस्ते शफकत किसी के सर पर आ जाए जी कोई वली के साथ हो जाए जी फिर उसे घबराने की जरूरत नहीं होती है। बेशक बेशक क्यों क्यों? एक बात मैं आपको बताऊं, जब कुत्ते ज्यादा हो जाते हैं ना, इसी कुत्ते ही पर तो कितने जेल में चले गए थे। जी जी जब कुत्ते ज्यादा होते हैं तो शहरों में क्या होता है, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को फोन किया जाता है कि कुत्ते की आवाज से बच्चे सो नहीं पाते, डिस्टर्ब होता है। तो कॉरपोरेशन की गाड़ी आती है कुत्तों को पकड़ने, सारे कुत्तों को पकड़ती है, पुलिस भी साथ में होती है क्योंकि उन्हें पहचान ज्यादा पड़ती है कौन सा कुत्ता को पकड़ के लेके जाना है। अब क्या हुआ, उन्हीं कुत्तों में कुछ कुत्ते ऐसे होते हैं जिनके करीब पुलिस जाती भी नहीं। अरे भाई इनको भी पकड़ो, वो कहेगा नहीं इसके गले में पट्टा है बेशक और ये पट्टा बताता है ये किसका कोई ना कोई मालिक है, इसका कोई ना कोई मालिक है। तो मेरे इमाम अहमद रजा ने कहा है गौसे आजम बेशुमार कुत्तों में हमें भी रहना है, तो हुजूर कहीं ऐसा ना हो जाए पकड़ने वाला सबको पकड़े मुझे भी ना ले ले। कहा अहमद रजा तू डरता क्यों है, जो तेरी निशानी का आलम क्या है? अल्लाह अकबर, इस निशानी के जो सग है नहीं मारे जाते, हश्र तक मेरे गले में रहे पट्टा तेरा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हश्र तक मेरे गले में रहे पट्टा तेरा। तो जिसकी गर्दन में गौसे आजम की गुलामी का पट्टा आ गया, ये गौसे आजम वलियों के सुल्तान हैं, बेशक वलियों के राजा हैं। बेशक अल्लाह अकबर। आज हमारे हाजी साहब को अल्लाह सलामत रखे, शकील भाई को इनकी रोजी रिस्क में खूब बरकत दे। आमीन। इनसे पूछा कारोबार के बारे में, तो बोला हजरत बस हजरत रईस से मिल्लत आप बुजुर्गों की दुआओं से चलता है। सुभान मैं अल्लाह, समझ गया वकूनु मा सादिकीन में है। बेशक सुभान अल्लाह, जब आदमी सच्चों के साथ हो जाता है बेशक तब उसे अब डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि उससे पहले ही अल्लाह ने कहा इत्तकुल्ला, सच्चों के साथ होने से पहले खौफे खुदा दिल में पैदा करो, बेशक क्योंकि जब खुदा का खौफ आएगा तब तुम्हें सच्चे की कुछ मार्फत हासिल हो पाएगी। जी इतना आसान नहीं है वलियों को समझना। मैंने कहा था जोधपुर में कि देखो मस्जिद तुम गिरा दो, ये कर दो, तुम्हारी मर्जी है, दौर तुम्हारा, जो चाहो कर दो, कल फिर इंशाल्लाह अच्छी से अच्छी मस्जिद बनेगी। लेकिन जब अगल बुलडोजर का रुख वली तक पहुंचा, वाह वाह वाह, हाँ सुल्तानुल हिंद तक पहुंचा, तो मैंने कहा वो आम कबर मत समझना। वाह वाह वाह, हिंदुस्तान में बहुत सारी दरगाहें हैं। अच्छा एक चीज और बता दें, हर वली का मिजाज अलग अलग होता है।
जी जी سب کے مزاج کی بھی بات ہوتی ہے. جی جی کچھ جمالی ہوتے تم کو جو کرنا ہے کرو, اللہ نے جو ان کے لیے تربت میں انتظام کر دیا وہ کون روک پائے گا. واہ 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 تمہاری حکومت زمین پر ہے نا, زمین کے اندر تو نہیں ہے, اندر میں ان کا کیا انتظام ہے. سبحان اللہ, کیا کہنا. تو ہر ولی جلالی نہیں ہوتے اور ہر ولی جمالی بھی نہیں ہوتے. ہاں, یہ بہت ساری پریکٹیکل ہم نے خود دیکھے 2002 میں گجرات کی دھرتی پر. بہرحال ان سارے ولیوں میں جو بارگاہ غریب نواز ہے نا, وہ معمولی بارگاہ نہیں ہے. ہاں, وہ کسی نے بیٹھایا نہیں ہے, کسی نے بلایا نہیں تھا. جیسے آج آپ نے ہم کو بلایا دعوت دے کے, ان کو کسی نے دعوت دے کے بھی نہیں بلایا تھا. ان کو بلایا کس نے تھا؟ اللہ کی اس پاکیزہ دھرتی نے صدا دی تھی, معین الدین آؤ, اور بھیجا کس نے تھا؟ مدینہ منورہ میں. آپ تو نماز پڑھ رہے تھے ریاض الجنہ میں, سجدے میں تھے, اور حضور کی تربت سے آواز آتی ہے میرے معین الدین کو میرے پاس بھیجو, میرے معین الدین کو میرے پاس بھیجو. 3 بار آواز آئی, سارے اس مسجد نبوی شریف میں جتنے معین الدین نام کے تھے سب گئے. سب سوچے آج تو ہماری قسمت کی معراج ہو جائے گی. سب جب حاضر خدمت ہوئے, حضور کی تربت کے قریب گئے, اللہ اکبر, میرے آقا فرماتے میرے بیٹے معین الدین کو میرے پاس بھیجو. پتا کیا چلا, جتنے معین الدین کھڑے تھے ان کو بھی نگاہ مصطفیٰ دیکھ رہی تھی. جتنے کھڑے تھے ان کو بھی مصطفیٰ کی نگاہ دیکھ رہی تھی. کسی نے کہا کہ مصطفیٰ جان رحمت ہمارے درمیان پردہ آ گیا. میں نے کہا سن, پردہ ہماری نگاہوں پر آ گیا. اگر ہم بدکاری کا پردہ ہٹا دے, اللہ اکبر, متقی پرہیزگار درود کی کثرت والے خشیت الہی کو اپنا قلوب کا مسکن بنا لے, اللہ اپنی مدد سے اپنی توفیق سے جب پردہ ہٹائے گا ہم مصطفیٰ کو ایسے ہی دیکھیں گے جیسے ابو بکر دیکھا, جیسے عمر دیکھا کرتے تھے, جیسے عثمان دیکھا سا کرتے تھے. مصطفیٰ کی نگاہوں پر پردہ نہیں ہے, پردہ تو ہماری گنہگار آنکھوں کا پردہ. اب جیسے غریب نواز پہنچے قریب میں, خواجہ غریب نواز تھرا تھرا کے رونے لگے. حضور فرماتے میرے معین الدین کو میرے پاس بیٹھاؤ. سارے معین الدین نکل گئے, غریب نواز حضور کی تربت کے قریب بیٹھے. اور سنو, یہ ایسا واقعہ ہے, ایسا نہیں کسی مسلمان اسکالر لکھتے چلے گئے, اس پر تو غیروں نے بھی پی ایچ ڈی کیا. اور مولانا صاحب غریب نواز کی زندہ کرامت ہے. غریب نواز کس شہر میں رہتے ہیں؟ بولو بھیا, شہر کا نام کیا ہے؟ کیا نام ہے؟ اجمیر نام ہے نا شہر کا. اور جتنے مخالف تھے نیوز والے وہ کیا بولتے تھے؟ اجمیر شریف, اجمیر شریف, اجمیر شریف میں یہ ہے, اجمیر شریف میں وہ ہے. میں نے کہا واہ خواجہ صاحب کیا کرامت ہے, نام تو اجمیر ہے صرف آفیشلی, لیکن اگر دشمن بھی نام لیتا ہے تو شریف لگا کیوں؟ اور میرے امام عشق و محبت اعلی حضرت نے تو لکھا کہ اجمیر کو کوئی صرف اجمیر کہے, قصدن کہے اجمیر, اہانت کی طور پر, تو آپ فرماتے وہ شخص گمراہ ہے. فرمایا کہ اجمیر کو اجمیر نہیں, اجمیر شریف کہو. کیا کہو؟ اجمیر شریف کہو. بہرحال میں یہ کہتا ہوں, یہ لال شاہ بابا کی درگاہ ہے, اور بھی بہت سارے اولیاء کی درگاہ ہیں. یہ ایک مسکن ہے ولیوں کا. تم گراؤ تو بھی یہ خوش, ان کا جو نظام ہے سبحان اللہ, اس کو کوئی نکال نہیں سکتا, اس کو کوئی گرا نہیں سکتا. لیکن بارگاہ خواجہ میں ایک بار جاؤ آپ, پھر جانا, ابھی چھٹی میں جانا, کبھی بھی جانا. اسی گنبد کے نیچے ایک بہت بڑے انداز میں اسٹیل میں لکھا ہوا ہے, السلام علیکہ یا شعائر اللہ. کیا لکھا ہے؟ سلامتی ہو تم پر اے اللہ کی نشانی. میں سمجھ گیا سارے ولیوں کی بارگاہ ایک طرف,
اور ہند کا راجا عطائے رسول کی بارگاہ ایک طرف، اس لیے خواجہ جہاں مدفن ہے وہ صرف خواجہ کے ہاں قبر تربت نہیں ہے، حقیقت میں اللہ کی نشانی میں سے ایک نشانی ہے۔ خواجہ کا ہندوستان، خواجہ کا ہندوستان۔